حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت سے نوازا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت بیوی عطا فرمائی تھی انہیں، اور ان کے بہت ساری اولاد تھی، بیوی بچیاں تھیں، بیٹے تھے، تو وہ بہت ہی خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی کہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام میرا ایک شکر گزار بندہ ہے، اس نے کبھی میری ناشکری کی ہی نہیں۔ شیطان کی قسمت ہی کھوٹی ہے، اس کو لگی آگ اور یہ کہنے لگا کیسے شکر ادا نہ کرتا۔ تو اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں، فکر ہی نہیں ہے، اسے کسی قسم کی ٹینشن ہی نہیں ہے، مال اس کے پاس ہے، سلطنت شاہی اس کے پاس ہے، اتنی خوبصورت بیوی آپ نے اسے عطا فرمائی، ماشاءاللہ اتنے بچے عطا فرما دیے، تو اسے کس چیز کی پریشانی؟ وہ آپ کی ناشکری کیسے کرے گا؟ اللہ اکبر! مشکل وقت آن پڑا، آزمائش کا دور شروع ہو گیا۔ اچھا، تو آپ کہتے ہو کہ یہ ساری جو شکر گزاری ہے صرف اتنی آسانیوں کی وجہ سے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈال دیا کہ دیکھ میرا بندہ ایوب علیہ السلام اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کی طرف سے آزمائش کا وقت شروع ہوا کہ ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا حضرت ایوب علیہ السلام کو کہ ایک ہوا چلی ہے، ساری کھیت ملیا میٹ ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر آیا اور کہنے لگا کہ ایک ایسی وبا سی پھیلی ہے کہ سارے جانور مر گئے ہیں۔ ایک اور آیا اور وہ آ کے کہنے لگا اے ایوب علیہ السلام، دیوار گری ہے اور آپ کے سارے 14 کے 14 بچے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جو وسائل تھے نظر آ رہے تھے، جو اسباب نظر آ رہے تھے نا، سب ختم کر دیے۔ رہی اپنی جان کی بات، کوہڑ کی بیماری لگا دی، اب سوائے زبان کے پورا جسم کیڑوں سے بھرا ہوا ہے۔ ان کی بیوی حضرت رحمت، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سکی پوتی تھی، علماء کہتے ہیں کہ 80 سال تک یہ کوہڑ کی بیماری حضرت ایوب علیہ السلام کو رہی، اور ان کی بیوی حضرت رحمت 80 سال تک ان کی خدمت کرتی رہی، لوگوں کے گھر جاتی، ان کو پانی بھر کے دیتی، ان کے گھر کے کام کرتی، اور جو شام کو انہیں کھانا وغیرہ ملتا وہ آ کے خود بھی کھاتی، اپنے میاں کو بھی کھلاتی۔ یہ وقت گزرتا گیا اسی طرح، علماء کہتے ہیں کہ 80 سال کا وقت گزر گیا۔ تو شیطان نے انہیں آ کے ورغلایا، ایک بزرگ کی شکل میں، جبہ کبہ پہنا ہوا ہے، بڑی لمبی سفید داڑھی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، اور آ رہا ہے۔ جب دیکھا کہ حضرت رحمت آ رہی ہیں تو آ کے کہنے لگا بیٹا سنا ہے تمہارا خاوند کوہڑ کا مریض ہے؟ تو وہ کہنے لگی جی، بڑے عرصے سے مریض ہے۔ تو اس خبیث نے انہیں ورغلایا اور کہا اس طرح کر، ایک بکرا لے، حضرت ایوب علیہ السلام کا ہاتھ اس بکرے پہ پھیر دے اور اس کو کاٹ کے اس کو کسی چوک میں، کسی چوراہے میں ڈال دے، جو انسان اس کے اوپر سے گزرے گا، اس کے قریب سے گزرے گا، تو وہ بیماری، وہ کوہڑ کی بیماری اسے لگ جائے گی، حضرت ایوب علیہ السلام اس سے بری ہو جائیں گے، وہ شفا یاب ہو جائیں گے، وہ بیماری ان سے جاتی رہے گی۔ عورت تھی، اتنے سالوں تک پریشان حال، اکتا گئی، نفس غالب ہو گیا۔ تو شیطان کو بھی پتا تھا کہ انسان اس کنڈیشن میں بڑی جلدی ہاتھ آ جاتا ہے، تو وہ گئی، جلدی سے گھر گئی، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو جا کے یہ سارا واقعہ سنا دیا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں، ایک بکرا لیتے ہیں اور اس کو ذبح کر کے آپ ہاتھ لگا کے چوک چوراہے میں ڈال دیتے ہیں، تو جو اس کے بعد سے گزرے گا وہ بیمار ہو جائے گا اور آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نبی تھے، تو نبی کو تو شرک پسند ہی نہیں ہے، ایک دم سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے تو میری بیوی ہو کہ تیری اتنی جرأت کہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے؟ کسی اور کو مصیبت کا شکار کرنا تو وہ بعد کی بات رہی، تو اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں تمہیں 100 لاٹھیاں ماروں گا کہ تو نے یہ شرک والی بات کی ہی کیوں؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام اس وقت اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا پڑے اور رو پڑے، کہنے لگے یا اللہ تو میرے حال پہ رحم کر، تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اب تو شیطان میرے گھر میں منہ مارنے لگ گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عورت ذات ہے، کہیں یہ گمراہ نہ ہو جائے، کہیں یہ ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے، تو میرے حال پہ رحم فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے وہ جتنے بچے تھے وہ سارے اللہ نے واپس لوٹا دیے،
اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ وہ سلطنت، وہ شاہی، وہ مال جائیداد، وہ سب کچھ وہ بھی عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ انہیں عطا فرمایا۔ اور اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔